اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عاقبت نااندیش قوم کو اگر ایمان کی آزمائش میں ڈال دیا جاتا تو خدا جانے وہ اصلی اور جعلی نبیوں کی پہچان کرتے کرتے کس حال میں مبتلا ہو جاتی۔ ہم تو عام انسان کی پرکھ کے قابل نہیں چاہے کہ جھوٹی نبوت اور سچی نبوت پرکھ سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر احسان عظیم کرتے ہوئے انہیں ختم نبوت کی نعمت عظمیٰ وجود مصطفیٰ کی صورت میں ارزانی فرما دی اور اسے وہ عظمت اور فرحت اور شان اور شوکت والا محبوب عطا کر دیا جو اپنے خصائص اور معجزات، فضائل اور کمالات اور محامد اور محاسن میں سب انبیاء اور رسول علیہ السلام سے اعلیٰ و رفع ہے۔ اب اسی نور مجسم کی محبت ہمارے لیے مرکز و محور ایمان ہے اور ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کے متعلق ضرورت نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عاطفت سے وابستہ ہو کر عصری فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ عصر ما زماں بیگانہ قرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ قرد۔ اس فتنہ پرور زمانے نے ہمیں اپنے آپ سے اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے بیگانہ کر دیا ہے۔ حضور کی رسالت عامہ سے ختم نبوت پر استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تمام انسانوں کو دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عموم بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ارشاد فرمایا گیا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسرے لوگ میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تمام عالم انسانیت پر محیط ہونے کا بیان ہے، جس سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ اس کائنات میں جب تک نسل انسانی کا ایک فرد بھی باقی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل، قوم، علاقہ اور زبان سے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرکت غیر اس کے نبی اور رسول ہوں گے۔ نیز کائنات میں انسانی کے سارے افراد بلا امتیاز رنگ، نسل اور قوم اور زمان اور مکان نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں داخل ہیں۔ جب تک مملکت خدا ہے تب تک رسالت مصطفیٰ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا اسلوب بیان دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کو اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے فرما رہے ہیں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ لوگ میں تمہارے طرف اس خدا کا نمائندہ اور رسول بن کر آیا ہوں جو آسمانوں اور زمین کی ساری کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ ہے، جس کی مملکت آسمانوں اور زمین کے ختم ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گی۔ اس تعارف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا دائرہ بیان فرما دیا کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے تب تک آسمان نبوت پر میری ہی نبوت اور رسالت کا آفتاب چمکتا رہے گا۔ اس نقطے کی مزید وضاحت یہ ہے کہ نبی
اللہ کا سفیر ہوتا ہے اور سفیر ہمیشہ اپنے بادشاہ اور مملکت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر الہی سے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس رب کا سفیر بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے، لہذا جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میری مصطفی ہے، جہاں جہاں تک اس کی مملکت ہے وہاں وہاں تک میری سفارت یعنی نبوت اور رسالت ہے۔ اگر کوئی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا رسول ماننا چاہے تو اس سے چاہیے کہ ایسا کرنے سے پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک خدا بنا لے، کیونکہ خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خدا ذلی و بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفی میں کوئی دوسرا نبی ذلی اور بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفی میں کوئی دوسرا نبی ذلی اور بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری رہے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ساری خلق کے لیے ہے تو اس پیکر نبوت رسالت سے جس نوعیت کا فیض پہنچ سکتا تھا وہ ساری نوعیتوں کے فیض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے سب کو بلا انقطاع پہنچ رہے ہیں۔ گویا مقام نبوت پر فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا پیغام بھی دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں اور اس فریضہ نبوت کو امت کے اندر منتقل بھی کرتے ہیں، یعنی تبشر و تنذیر اور تزکیہ نفس کے کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل ہیں۔ اس میں اصلاح ظاہر بھی ہے اور اصلاح باطن بھی، علوم و فنون کے فیضان بھی ہیں اور معروف اور لطائف بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت علم ظاہری اور علم لدنی کے جامع ہیں اور دین کو غالب کرنے کا ضابطہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے بالا ستیاب مطالعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو غالب کر کے بھی دکھایا اور قیامت تک اسلام کو غالب کرنے کا ضابطہ اور نظام بھی دیا، اپنی سیرت بھی دی، اپنا اسوہ حسنہ بھی دیا، اپنا روحانی اور تعلیماتی فیض بھی دیا اور اپنا عملی فیض بھی، اور یہ سلسلہ نہ صرف ہمارے زمانے میں جاری و ساری ہے بلکہ آئندہ بھی ابد تک رہے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ فیض جو نبی کی ذات سے امت کو پہنچنا چاہیے اس میں سے کوئی فیض پہنچے اور کچھ نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو آخری و دائمی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ نبوت اور رسالت ابدی و حتمی اور قطعی اور دائمی تبھی رہ سکتی ہے کہ جب تک کائنات میں تب تک ہر قسم کے فیض کے سلسلے اس بارگاہ سے جاری اور ساری رہیں۔ فیضان نبوت کے سوتے جاری اور ساری رہیں تو فیضان نبوت سے نقل حیات کی ابیاری ہوتی رہے گی، یعنی امت کے ہر طبقے کو رہتی کائنات تک ہر قسم کا فیض پہنچتا رہے گا اور امت کے سروں پر دست رسالت ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر ایسا ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو ابدالآباد تک رہنے کا حق ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی بعض کو فیض پہنچے اور بعض کو نہ پہنچے اور بعضوں کے لیے معاذ اللہ نئی نبوت کے فیض کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اعتبار سے منقل الوجودہ آخری نبی رہنے کا جواز نہیں رہتا۔ یا اگر یوں ہو تو پھر ذہن میں خلجان پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اگر بندوں کو ضرورت ہدایت ہے اور وہ ہدایت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی بند ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کے سلسلے کو بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ اگر لوگوں کو چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کا فیض نہ ملے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردہ دلوں کو زندگی نہ ملے، دعوت و تبلیغ رسالت کے سوتے خشک ہو جائیں اور اس کے اثر انگیزی باقی نہ رہے تو نئی نبوت کا سلسلہ بند کرنے کا معنی کیا ہے؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض رسانی کا سلسلہ تو نہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ فیض ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چشم نبوت سے ملے گا اور اس کے لیے اولیاء، علماء اور مجاہدین اور مصلحین کی صورت میں فیض کی لاکھوں کروڑوں نہریں جاری کر دی گئی ہیں، جن سے امت کے ہر طبقے کو حسب ضرورت اس کے ظرف اور استطاعت کے مطابق فیض مل رہا ہے۔ اب قیامت تک ہر قسم کا فیض جسے بھی ملے گا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باشر پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا اور کسی نئے نبی کی ضرورت اور احتیاج باقی نہ رہا۔ نظام نبوت میں ذلی اور بروزی وغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ شریعت میں نبوت کی کوئی ایسی تقسیم ثابت نہیں کہ ایک نبوت کو کامل اور دوسرے کو ناقص کہا جا سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نبوت تام اور دوسری نبوت جزوی ہو، ایک نبوت حقیقی یا اصلی ہو اور دوسری ذلی اور بروزی ہو،
ایک نبوت مستقل ہو اور دوسری غیر مستقل، ایسی نبوت کی کوئی تقسیم نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں۔ نبوت کا معاملہ، نبوت کا تصور، نبوت پر ایمان، یہ ایک فروعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بنیادی اصولی مسئلہ ہے۔ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت نے نبوت کا ایک ہی تصور دیا ہے، وہ یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترے وہ نبی ہوتا ہے، خواہ وہی ایک بار آئے یا ہزار بار۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ جس شخص پر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سچی وحی آ گئی وہ اللہ کا سچا اور کامل نبی ہے۔ اس کی نبوت کو کسی پیمانے سے جزوی، ذلی اور بروزی خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت میں ذلی بروزی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ تصور قادیانی ذریعت کا خود ساختہ ہے اور اس کا مقصد اپنے کفر کو اسلام کا لبادہ اوڑھنے اور اپنی ضلالت اور گمراہی پر پردہ ڈالنے کی سعی ہے، ورنہ نبوت کی کوئی تقسیم نہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی ذلی اور بروزی نبوت محض ایک دھوکہ، صلہ اور افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ سے ختم نبوت پر استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا حصار رحمت سارے عالم انسانیت کو اپنے احاطے میں لیا ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں و زمانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت قیامت تک جاری و ساری ہے۔ ہر جن و بشر رحمت کے اس بحر بے قرار سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت تو تب پیش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کم ہو یا مان پڑ جائے۔ جب رحمت اپنے پورے جوبن پر ہے اور اس کا صاحبان پورے کائنات پر محیط ہے تو پھر کسی اور نبی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے واضح دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر ہونے سے استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نذیری اور بشیری کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اور تمام انسانوں کے لیے انعامات الہی کی خوشخبری اور عذاب الہی کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث رحمت عام ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت عام ہیں اور قیامت تک جاری ساری ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کسی نئے نبی کی آمد کا امکان تو تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص زمانوں یا انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا جاتا۔ جب تک قیامت آنے والے کسی زمانے کا کوئی انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار بشارت و نذارات سے باہر نہیں تو نئے نبی کی آمد کیوں کر ممکن ہو؟ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل قطعی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اس کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت و فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے روشن اور واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت پر کائنات میں قیامت تک یوں ہی چمکتا رہے گا۔ اس کی روشنی کبھی کم نہ ہوگی کہ کسی دوسرے آفتاب کی ضرورت محسوس ہو۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی انسانیت کی بہتری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ
جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت کریم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث عامہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث عامہ کا مضمون بیان کرتے ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت پر ایمان لانے کو تمام انسانیت کے لیے باعث خیر اور انکار کا غضب الہی کا باعث قرار دیا ہے۔ یہ حکم قیامت تک پیدا ہونے والی نسل انسانی کے لیے ہے، کوئی لمحہ اور کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت ہی تا حشر تمام زمانوں اور تمام انسانوں کو محیط ہے، اور آپ پر ایمان لانے والا خیر سے اپنا دامن بھرتے رہیں گے اور منکرین غیظ و غضب الہی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری ہے تو کسی اور نبی یا رسول کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤ۔ زیر نظر آیت کریمہ سے واضح ہے کہ یہ قرآن صرف کسی ایک دور کی انسانوں کے لیے ہی حجت نہیں بلکہ قیامت تک ہر اس انسان کے لیے حجت ہے جس تک اس کا پیغام پہنچا۔ قرآن کریم کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندار قیامت تک جاری رہے گا۔ اب قیامت تک صرف شریعت قرآن پر ہی عمل ہوگا، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، یہی شریعت کافی اور وافی ہے۔ حفاظت قرآن کی الہوی ضمانت سے ختم نبوت پر استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ ہجرہ کی 15 بالا آیت کریمہ میں حفاظت قرآن کی الہوی ضمانت کا بیان ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت تک دست برد زمانہ سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ علامہ زہمشی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہر زمانے میں ہر قسم کی زیادتی و نقصان اور تحریف اور تبدیل سے بچانے والا اور محافظ ہے۔ برخلاف قطب سابقہ کے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس دور کے علماء پر ڈالی۔ قرآن مجید سے پہلے بھی انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے سے اس پر وحی کی تجدید ہونا تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کی۔ ہونے والی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے خالق کائنات نے قبول کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت اور وحی کا انقطاع ہو رہا تھا اور قیامت تک انسانیت کے لیے فقط قرآن ہی کو بطور صحیفہ انقلاب سرچشمہ ہدایت رہنا تھا۔ قرآن مجید کے تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہونے سے استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ سورہ سوا کی آیت نمبر 87 سے واضح ہے کہ قرآن حکیم قیامت تک تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جب ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بصورت قرآن نصیحت موجود ہے تو کسی نئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی نصیحت خدائے لم یزل کا آخری پیغام ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت تک جو کوئی بھی قرآن کو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ ہود کی زیر نظر آیت میں عذاب سے مراد قیامت تک آنے والی انسانوں کے گروہ ہیں۔ ان میں سے جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، اس کے پیغام کو جھٹلائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس آیت سے درجہ ذیل اہم نکات اخذ ہوئے۔ نمبر 1، یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن حکیم اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا قیامت تک آنے والے انسانوں کے گروہوں میں سے جو کوئی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر اور جہنمی ہے۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کا واضح پیغام ہے، لہذا منکر ختم نبوت صحن کافر ہے۔ قبلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تا قیامت قبلہ عالمین ہونے سے استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں قبلہ اول قبۃ اللہ، جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع عالم اسلام کا قبل بنا دیا، کی اولیت کا بیان ہے۔ یہ امر ملحوظ خاطر ہے کہ
کعبۃ اللہ اسلام کا ایک مرکزی شعار ہے، یہ تمام دنیا کے اہل اسلام کا قبلہ ہے۔ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور حج و عمرہ میں اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے بنایا۔ اس آیت کریم سے ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ تمام اہل جہاں کے لیے تا قیامت مرکز ہدایت ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہی قبلہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قبلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کی آئینی دار ہے، اور رسالت عامہ ختم نبوت کی مستقل دلیل ہے۔ بنیادی قابل توجہ نقطہ، ان سارے ارشادات ربانی سے یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نظیریت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اپنے اندر شان عالمگیریت رکھتی ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں، مثلا عالم جن اور انسان، عالم شجر اور حجر، عالم نباتات اور جمادات، عالم پست و بالا، عالم ناسوت، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت والغرض، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے مجموعے کو عالمین کہتے ہیں۔ اب جہاں تک دائرہ عالمین پھیلا ہوا ہے وہاں تک نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت مصطفیٰ محیط ہے۔ یہ ساری کائنات ایک عالم ہے، خدا جانے کتنی اور کائناتیں اور عوالم ایسے ہیں جن کی ہمیں اب تک خبر بھی نہیں۔ رب کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک عالم کا نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ جس عالم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہوگا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چادر بھی تنی ہوگی۔ گویا قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اب تمام عالمین میں اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نبوت کا فرما ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور صاحب نبوت اور رسالت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حجت شانوں کا زمانہ اور مکان پر احاطہ۔ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق و خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوش خبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی اذان سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شانوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عالم خلق کے شاہد و مبشر و نذیر ہونے سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور رحمت کو جس طرح عالمگیر بنایا اور انہیں تمام زمان اور مکان کی حدود و قیود سے ماورا رکھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں اور فضیلتوں کو بھی زمانہ اور مکان کی حد بنائے دی اور ماورا متعلق اور غیر مقید رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی منصب، فضیلت اور شان پر رب کائنات نے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو مطلق اور زمان و مکان کی حدود اور قیود سے آزاد رکھا۔ ایسے عظیم اور عالمگیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت کا گمان بھی سری گمراہی اور ازلی بدبختی کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ کے فضائل اور ازارات کو بیان کیا گیا تو انہیں متعلق رکھا گیا، مثلا فضیلت و شاہریت کا بیان اس نقطے کو کھول دیتا ہے۔ جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص شاہد یعنی گواہی ہے تو فوراً ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کس چیز کا گواہ؟ اس لیے کہ جب تک کوئی شے متعین نہ کی جائے اس وقت تک گواہی کا تصور واضح نہیں ہوتا۔ اب کائنات کی ساری شہادتیں متعین ہیں، لیکن شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متعین رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے کہ ازل سے اب تک کائنات کی جس شے پر بھی گواہی مطلوب ہوگی آپ کو اس پر گواہ بنایا جائے گا۔ جب اوروں کی شہادتیں زمانہ اور مکان کے ساتھ مقید ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی ان حدود و قیود سے ماورا ہے، متعلق اور عالمگیریت کی شان لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید نے گواہی کے اس تصور کو بڑی وضاحت کے ساتھ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو جو شان بھی عطا کی اسے متعلق اور زمان و مکان کی قید اور حد بندی اور آزاد رکھا۔
کائنات کی ساری حدیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کے اندر سمٹ گئی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب نبوت، رسالت اور شان عظمت اپنی وصیت کے اعتبار سے اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں اور منصب عالمگیری ٹھہرے تو ان شانوں اور منصب کا منبع اور مرکز یعنی شان نبوت رسالت کیوں افاقی اور عالمگیری نہ ہوگی؟ جب شان نبوت رسالت عام ہوئی تو پھر ایسی مطلق شان نبوت رسالت کے بعد کسی اور نبی کا تصور در حقیقت شان رسالت مصطفیٰ کی نفی اور تنقیص کی مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گنا فرائض نبوت سے ختم نبوت پر استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اس آیا مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بنیادی فرائض نبوت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعت کی تبلیغ و دعوت، دین کی تجدید اور احیاء حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کو جاری رکھنے کا منصب عطا کیا۔ ان امور کی انجام دہی کار نبوت ہے اور یہی منصب رسالت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے دو حصے ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے ادا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع فرماتے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمایا۔ اب جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہہ دیں وہ حلال ہے اور جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ چیزوں کو حلال اور ناپاک کو حرام قرار دینا یہ نبی کا تشریعی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے 4 مقامات پر مردار کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو ویسے تو حلال ہو لیکن ذبح کیے بغیر مر جائے۔ چونکہ حالت حرمت کا تشریعی اختیار نبی کو بھی دیا گیا ہے، اس لیے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے مچھلی اور ٹڈی کو حلال قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار مچھلیاں اور ٹڈی حلال قرار دیے گئے ہیں۔ یہاں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی اختیار کا انکار کرنے والوں اور دین اسلام کے لیے فقط قرآن کو کافی سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں ذرا رک کر سوچنا چاہیے کہ مچھلی کھانا قرآن کی کس نص کے روح سے حلال ہے۔ اگر سنت نبی پر انحصار اور اعتبار نہ کیا جائے تو قرآن تو حرمت میتہ کے حکم کی روح سے مچھلی کو حرام کہہ چکا تھا، جس کے تحت بغیر ذبح کے حلال جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ اسے حرام کے زمرے سے نکال کر حلال بنانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح ٹڈی کو حلال کرنے والا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا پہناؤ حرام ہے، مگر شرع اسلام نے اپنے خصوصی تشریعی اختیار سے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف کو مستثنیٰ قرار دیا اور ان دونوں کے لیے ریشم حلال کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خارش جلد کی بیماری کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دے دی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے فرائض منصبی 2 طرح کے ہیں، ایک نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اور دوسرا اپنے اختیار شرعی سے نص قرآنی کے ظاہری حکم سے مستثنیٰ کرتے ہوئے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دینا۔ قرآن و سنت کے احکام حلت اور حرمت کے حوالے سے حتمی ہے۔ اب قیامت تک نہ کسی حلال کو حرام قرار دینے کا کسی کو اختیار ہے اور نہ ہی حرام کو حلال قرار دینے کا۔ جسے حرام قرار دے دیا گیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جسے حلال قرار دے دیا گیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ حالت و حرمت کے باب میں اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور بدی سے روکا جائے۔ امر وہ نہیں جو اللہ کے نبی کا منصب تھا، وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتقل کر دیا گیا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا من حیث القل منصب یہ قرار پایا کہ اپنے نبی کے اتباع میں نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور قرآن کی روح سے یہ منصب امت ہی کا قرار پایا، جس کو سر انجام دینے کے لیے پھر کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہگاہانہ فرائض سے ختم نبوت پر استدلال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کریم میں کار نبوت کے انجام دہی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل 4 فرائض مذکورہ ہیں۔
نمبر 1 تلاوت آیت، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 تعلیم خطاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔